حضرت سیدنا ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بائع و مشتری، بیچنے والے اور خریدنے والے اس وقت تک اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں، بس اگر وہ سچ بولیں اور عیب بیان کر دیں تو ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ عیب چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی قدس سرہ النورانی فتح الباری میں فرماتے ہیں، دونوں سچ بولیں، یعنی بیچنے والا سامان میں اور خریدار بائع میں سچ بولے۔ سودا بیچنے والا اپنی چیز کی خامی یا نقص بیان کر دے اور خریدنے والا اپنے سکے کا کھرا کھوٹا ہونا بیان کر دے تو دونوں کو برکت حاصل ہوگی، اور اگر بائع یا مشتری کی طرف سے جھوٹ یا کتمان عیب کو چھپانا پایا گیا تو سودے سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک جھوٹ بولے یا عیب چھپائے تو کیا دوسرے کے مال یا سودے سے بھی برکت ختم ہو جائے گی؟ جواب، ظاہر حدیث سے تو یہی واضح ہے کہ دوسرے کو برکت ملے گی، لیکن یہ احتمال بھی ہے کہ ایک جھوٹ کی نحوست سے دوسرے کی برکت بھی زائل ہو جائے گی۔ ہاں، سچ بولنے والے کو ثواب ملے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی، حضرت سیدنا سفیان ثوری، حضرت سیدنا ربیعہ، حضرت سیدنا امام مالک، حضرت سیدنا امام محمد اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک تفرق جدا ہونے سے مراد تفرق بالاقوال یعنی قولاً جدا ہونا ہے۔ بس جب بائع نے کہا میں نے یہ چیز اتنے میں بیچی اور خریدار نے کہا میں نے اتنے میں خریدی، بس اتنا کہتے ہی تفرق جدائی پائی گئی اور سودا مکمل ہو گیا۔ اب خریدار وہ چیز واپس نہیں کر سکتا اور بیچنے والا اپنی چیز واپس نہیں مانگ سکتا۔ ہاں، خیار عیب، خیار رویت اور خیار شرط کی وجہ سے سودا ختم کیا جا سکتا ہے۔ اصل کلام یہ ہے کہ عقد سودا ایجاب و قبول سے مکمل ہو جاتا ہے اور چیز خریدار کی ملکیت میں اور قیمت دکاندار کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، لہٰذا ان میں سے کسی ایک کو خیار مجلس دینا دوسرے کے حق کو باطل کرنے کے مترادف